ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين برادران اسلام، ماہ رمضان المبارک کے جمعہ مبارکہ میں ہم سب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے بڑا ہی برکتوں والا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا اور اس ماہ مبارک کے روزے اہل ایمان پر فرض کیے گئے۔ اس پورے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوں میں تقسیم فرما کر ہر حصے کی فضیلت، ہر حصے کا درجہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے اولہ رحمتن، کہ رمضان الکریم وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ اللہ کی رحمت ہے،
وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور رمضان الکریم کا آخری حصہ یہ جہنم سے آزادی کا حصہ ہے۔ پہلا عشرہ رمضان شریف کا گزر گیا، اور آج بحمد اللہ تعالی ہم دوسرے عشرے میں سے گزر رہے ہیں، اور اس عشرے میں 17 تاریخ رمضان المبارک کی بڑی ہی عظیم یادیں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وصال 17 رمضان المبارک کو ہوا، اور معرکہ بدر، غزوہ بدر، وہ بھی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو پیش آیا۔ یہ تاریخ اسلام کا پہلا معرکہ ہے، حق اور باطل کا پہلا معرکہ ہے، غزوہ بدر۔ اس دن کو قرآن مجید میں یوم الفرقان کہا گیا۔ رمضان کی 17 تاریخ کو قرآن میں یوم الفرقان کہا گیا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا، امتیاز کرنے والا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 بے سر و سامان مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور مسلمانوں سے تعداد میں کفار کا لشکر 3 گنا زیادہ تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کفار کا لشکر کم و بیش 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ اسلحہ، سامان جنگ، سامان حرب کفار کے پاس زیادہ تھا۔ پورے 313 کے لشکر میں صرف 8 تلواریں تھیں، اور جو زرہیں تھیں ان کی تعداد صرف 6 تھی، اور سواری کے لیے صرف 2 گھوڑے تھے۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے ملائکہ نازل فرمائے، اور قرآن مجید میں معرکہ بدر میں، میدان بدر میں فرشتوں کے نازل کیے جانے کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا۔ فرمایا ہم نے 3000 ملائکہ آسمان سے اتارے، پھر اس تعداد کو اللہ تعالیٰ نے بڑھایا، پھر 5000 ملائکہ آسمان سے نازل ہوئے۔ میدان بدر میں، وادی بدر میں آج بھی جبل ملائکہ موجود ہے، جو قابل زیارت ہے۔ عشاقان رسول اس کی زیارت کرتے ہیں کہ یہ جبل ملائکہ وہ مقام ہے جہاں آسمان سے فرشتوں کی مدد نازل ہوئی تھی۔ اس وقت جو ایمان کی کیفیت تھی صحابہ کرام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی، ان کی دستگیری فرمائی، اور قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، البتہ تحقیق اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم بے سر و سامان تھے۔ اس بے سر و سامانی کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی، اور اس غزوہ میں 14 کے قریب حضور کے جان نثار صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور 70 کافر جو ہیں وہ غزوہ بدر میں مارے گئے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا سب سے بڑا ازلی اور ابدی دشمن ہے ابو جہل، اور دیگر اس کے جو نامی گرامی اسلام کے دشمن تھے وہ بدر میں ہی مارے گئے تھے۔ ابو جہل یہ بھی بدر میں مارا گیا تھا، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جہل بدر میں مارا گیا تو حضور نے اس کی لاش پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا
ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا فرعون تھا، فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے۔ اسلام کو اس بدر میں غلبہ حاصل ہوا۔ مولانا ظفر علی خان نے پورے بدر کی کیفیات کو بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ حالات جن میں سے ہم سب گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر لحظہ ہر گھڑی ہر آن ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے جلد نجات عطا فرمائے۔ وہ اہل ایمان جو محبت والے ہیں ان کو چاہیے کہ 17 رمضان شریف کو اپنے گھروں پر شہدائے بدر کی ارواح طیبات کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے فاتحہ کا اہتمام کریں، کیونکہ اصحاب بدر وہ 313 ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت ہی پسند فرماتا ہے۔ صوفیاء کرام نے فرمایا کہ اصحاب بدر کے نام کا اگر وسیلہ پیش کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو، مہم درپیش ہو، تو اصحاب بدر کے نام پر 313 کی تعداد پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی منت مانی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا فرماتا ہے۔ بعض صوفیاء کرام جو ہیں وہ تو 313 اصحاب کے نام بطور وظیفہ پڑھتے ہیں، اور بعض بزرگان دین نے مینار تعمیر کروائے جس کا نام رکھا مینارہ اصحاب بدریین، اور اس مینارے پر 313 بدری صحابہ کے نام لکھے تھے۔ قرآن مجید میں ان بدری صحابہ کی فضیلت بیان کی گئی۔ تمام صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین افضل ہیں، خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ افضل ہیں، اور عشرہ مبشرہ کے بعد تمام اصحاب بدر یہ تمام صحابہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اصحاب بدر کا بڑا مقام ہے، تو 17 رمضان پیر کو آ رہی ہے، اور پیر کے دن ہر گھر میں اصحاب بدر کی یاد ہونی چاہیے۔ مساجد میں پابندی ہے، افطاری کا اہتمام نہیں ہو سکتا، محفل نہیں ہو سکتی، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں ان مقدس ہستیوں کی یاد ہمارے دلوں میں زندہ و جاوید رہنی چاہیے۔ اور پھر یہ دوسرا عشرہ جو ہے یہ جب ختم ہوگا تو آخری عشرہ شروع ہوگا۔ 20 رمضان شریف کو افطاری کے ساتھ ہی تیسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرا عشرہ جو ہے پہلے 2 عشروں پر فضیلت رکھتا ہے، اور اس آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ اعتکاف پہ بھی پابندی ہے، مسجد میں اعتکاف نہیں ہو سکے گا، اور گھر پہ تو اعتکاف ہوتا ہی نہیں، گھر پہ اعتکاف نہیں ہوتا، اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، لیکن پابندیوں کی وجہ سے اب کوئی مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکے گا۔ لیکن آخری عشرے کی فضیلت سے اپنے دامن کو بھرنے کے لیے طاق راتوں کے اندر اپنے گھروں پر نفل پڑھیں کثرت کے ساتھ، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور شب قدر یہ ماہ رمضان کی ہی ایک رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ مساجد میں کوئی اجتماع کوئی محفل پابندی ہے وہ تو ہو نہیں سکے گی، لہٰذا آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہمیں اپنے گھر پر نفلوں کا اہتمام کر کے طاق رات کو تلاش کرنا ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ ان طاق راتوں کی فضیلت ہے، اور آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نازل ہونے میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس عشرے میں صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اور صدقہ فطر جو ہے وہ دراصل روزے کی حالت میں کوئی ایسی منہ سے زبان سے بات نکل جاتی ہے جو روزے کے آداب اور تقدس کے خلاف ہے،
یا کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے روزے کے ادب کے خلاف تھا، تو صدقہ فطر دینے سے وہ تمام جو کوتاہیاں اور بے ادبی اور شان کے لائق کام نہ تھے وہ ہو گئے ہم سے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرماتا ہے۔ تو صدقہ فطر ہر روزے دار کو اپنی طرف سے بھی اور اپنے وہ زیر کفالت لوگ، گھر کے نابالغ بچے، عورتیں، ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور فی کس صدقہ فطر جو ہے وہ احتیاط کے اعتبار سے 2.25 سیر گندم کی قیمت، صحابہ کرام آخری عشرے میں صدقہ فطر دے دیا کرتے تھے، وہ اس لیے تاکہ امت کے وہ غریب لوگ جو عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے تو ان کو خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب کیا گیا۔ ویسے بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزدور طبقہ، غریب طبقہ پس کر رہ گیا ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور پچھلے جمعات میں بھی میں ترغیب دیتا رہا ہوں، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد کو بڑا نقصان پہنچا ہے، دین کو بہت نقصان ہوا ہے۔ اب مسجدوں کی خدمت کو ہمیں توجہ میں رکھنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ مدارس، یہ مساجد، یہ آپ کے تعاون سے ہی چلتے ہیں۔ ان کا بل تک جو ہے، یہ جمعے کو جو جھولیاں پھرتی ہیں مساجد میں، 4 آنے آپ دیتے ہیں، اس سے تو مسجد کا بل دیا جاتا ہے بجلی کا۔ تو یہ نظام جو ہے سارا متاثر ہے، کوئی شخص اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکا۔ لہذا میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں خادم دین ہونے کی حیثیت سے توجہ دلاؤں۔ جہاں معاشرے کے مستحق افراد، آپ کے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، پڑوسی، وہ زیادہ مستحق ہیں، ان کی مدد کریں۔ اگر ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کریں، زکوٰۃ دے کر، صدقہ فطر دے کر، خیرات کر کے۔ مساجد کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اگر ایسے حالات اور وبا اور بیماری آئی ہے کہ ہم مساجد سے دور ہو گئے ہیں تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے مساجد کی بھرپور خدمت کرنی ہے، تاکہ یہ مسجدیں بے آباد نہ ہوں، یہ آباد رہیں، ان کی رونقیں بحال رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے مساجد کی بھی خدمت کریں، مدرسوں کی بھی، غریب لوگ، بیوہ عورتیں، یتیم بچے، مسکین، فقیر، بیمار، اپاہج، معذور، جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، ان کی مدد کرنا یہ اس وقت ہماری ذمہ داری ہے۔ مساجد کی بھی خدمت کریں صدقہ فطر کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے۔ یہ مہینہ رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، خدا جانے آئندہ سال یہ نصیب ہو یا نہ ہو، لہٰذا غنیمت سمجھنا چاہیے۔ حالات تیزی سے ایسے بنتے جا رہے ہیں جس سے ہم دین سے بہت دور ہو رہے ہیں، مساجد سے دوری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، برے وقت سے اللہ بچائے، خاتمہ ایمان پر ہو، کم از کم دنیا سے جائیں تو مسلمان ہو کے تو مریں، کلمہ نصیب ہو، خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ دنیا سدا رہنے کی جگہ نہیں، ہمارے پیارے چلے گئے، آبا و اجداد چلے گئے، ہم بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ تو آخرت کی فکر کرو اور دین کا اہم پیغام گھر گھر پہنچاؤ کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، ہر شخص کو اپنی قبر اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور جو رمضان شریف کے باقی چند دن ہیں، ان میں ایسے کام کر جائیں جن سے ہماری قبر کی زندگی سنور جائے، بہتر ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت